یہ کل کے آخر کے سبق میں تو ادب الالفاظ کا ذکر چل رہا تھا کہ ایک وہ طبقہ تھا، یعنی ادیبوں میں اور شاعروں میں، جو ظاہری الفاظ کے حسن و جمال، تاثیر اور اس کی قوت و پختگی پر توجہ دیتا ہے، معنوی پہلو پر وہ توجہ نہیں دیتا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد آخر کے پیراگراف میں اس کی تاثیر، اس کی قبولیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نرى لهذا النوع من الادب كل تاثیر ورواج في كل امة، کہ ہمیں اس ادب کی اس صنف کا بڑا اثر اور مقبولیت ہر قوم میں نظر آتی ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، ہر قوم میں جو ادب الالفاظ ہے اس کو مقبولیت اور پذیرائی حاصل رہی ہے۔ کانت فی المرحلۃ الاولیہ من ادبیہ، خاص طور سے وہ قوم جو اپنے ادب کے ابتدائی مرحلے میں ہو، جب علم فن ترقی نہیں کرتا ہے، علم زیادہ رواج نہیں ہوتا ہے، تو ہر قوم اپنے ابتدائی مرحلے میں ادب کی اس صنف کو زیادہ اختیار کرتی اور پسند کرتی ہے، سواء کانت فی الشرق ام کانت فی الغرب، چاہے یہ قوم مشرق کی ہو یا مغرب کی ہو، یعنی کسی بھی خطے کی لوگ ہیں۔ فقد كانت آداب أوروبا في قرونها الوسطى كأصولها الابتدائية على مثل هذا الطراز، خود یورپ کا ادب قرون وسطیٰ میں، یعنی ابتدائی صدیوں میں، اسی صنف، اسی طرز، اسی اسٹائل کا ادب تھا۔ یورپ کی مثال اس لیے دے دی کہ آج یورپ کو آئیڈیل مانا جاتا ہے ہر چیز میں، تاکہ لٹریچر میں بھی۔ تو یورپ کو اس وقت ترقی یافتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے وہاں یہ ادب نہ رہا ہو، یعنی یہ ادب الالفاظ کا پہلو، بلکہ یورپین قوموں نے بھی ابتدائی مرحلے میں اسی پہلو کو اختیار کیا تھا، اور جو قرون وسطیٰ ان کے وہ گوئے قرون تخلف، پستی، ڈارک ایج یورپ کے تعلق سے کہلاتا ہے۔ وَكَانَتْ تَمْلِكُ مِثْلَ هَذَا التَّأْثِيرِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، کہ تھوڑا یا بہت یہ اثر، یہ قوت یورپ کے اس ادب میں بھی تھی، یعنی وہ انکار نہیں کر سکتے اس سے، وہ اس صنف کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب یہ کہیں بہت زیادہ اس کا چلن تھا اور کہیں اس کا بہت کم تھا۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ وَكَانَتْ تَمْلِكُ مِثْلَ هَذَا التَّأْثِيرِ، کہ یورپ کے ادبیات کو بھی یہ تاثیر حاصل تھی، بقلیل، تھوڑی مقدار میں بھی، او کثیر، یا بڑے پیمانے پر بھی۔ وَيُوجَدُ الْاعْتِنَاءُ الزَّائِدُ بِظَاهِرِ الْعِبَارَةِ بِعُقُودِ تَخَلُّفِ الْأُمَمِ وَانْحِطَاطِهَا أَيْضًا، ظاہری عبارت پر یا عبارت کے ظاہری پہلو پر بہت زیادہ توجہ دینا، یہ قوموں کی پستی اور انحطاط کی صدیوں میں پایا جاتا رہا ہے کہ جب قوم ترقی نہیں کرتی ہے، جمود و تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، ابتکار اور جدت کی صلاحیت کا فقدان ہوتا ہے، تو پھر وہ صرف کیا ہے، الفاظ کے ظاہری پہلو پر زیادہ توجہ مرکوز کر دیتی ہے۔ تخلف کے معنی پستی، لیکن الادب في مثل هذه الرسوم يكون صناعيا مزخرفا مموحا ومزينا،
لیکن ان جیسی صدیوں میں ادب مصنوعی ہوتا ہے اور ملمہ سازی کیا ہوتا ہے، اور مصنوعی بلاغتی جو عوامل ہیں، اثرات ہیں، اس سے مزین ہوتا ہے۔ موہا کے معنی بھی آتے ہیں، کسی کو چمکانا، پالش کرنا، سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دینا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں عہد عباسی کے بعد 656 کے بعد جب بغداد کا سقوط ہو گیا، پھر لے کر 800 سال تک وہ جمود کا دور کہلاتا ہے۔ اس وقفے میں جو شعراء یا ادیب آئے، انہوں نے معنی کے اعتبار سے کوئی جدت اور کوئی نیا پن پیش نہیں کیا، بلکہ الفاظ کے اندر مبالغے سے کام لے کر یا علم بدی جو ہے محسنات لفظیہ کثرت اس کا استعمال کر کے صرف عبارت کو اچھا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو مزخرف بنایا ہوا، سنوارا ہوا، اور موہن کئی ملمہ سازی کیا ہوا۔ وَيَكُونُ أَدَبًا كَيْ يَحْيَا فِي الظَّاهِرُ وَيَلْمَعُ، کہ یہ ایسا ادب ہوتا ہے جس میں ظاہر زندہ ہوتا ہے اور چمکتا ہے، یعنی الفاظ بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ وَيَمُوتُ فِيهِ الرُّوحُ وَيَضْمَحِلُّ الْبَاطِنُ، لیکن اس ادب میں روح یعنی وجدان اور شعور جو اصل منبع اور مصدر ہے، عاطفہ اور خیال، یہ روح مر جاتی ہے، اور باطن یعنی جو معنوی پہلو ہے وہ بالکل کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس معاملہ کہتے ہیں پسمردہ ہونا، کمزور پڑنا۔ وَتُوجَدُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ فِي حُدُودِ الْانْحِطَاطِ وَالتَّخَلُّفِ لِكُلِّ أُمَّةٍ ذَاتِ لُغَةٍ وَآدَابٍ۔ اس ادب کی مثالیں، کون سے ادب؟ جو الفاظ والا ادب، ادب اللفظ۔ اس طرح کے ادب کی مثالیں ہر اس قوم کی جو انحطاط اور پستی کی صدیاں ہیں اس میں ملتا ہے، جبکہ وہ قوم زبان والی اور ادب والی ہے۔ جس کے پاس زبان و ادب کا سرمایہ ہے ہی نہیں تو اس کے وہاں ادب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو قوم بھی زبان رکھتی ہے، اس کا اپنا لٹریچر ہے، اور وہ اس مرحلے سے گزرتی ہے، یعنی انحطاط ہے، سوال ہے، پستی ہے، جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اس کے ادب میں یہ پہلو یعنی جو ظاہر کا پہلو ہے، الفاظ کو صحیح توجہ دینا، اسی کو رواج ملتا ہے۔ اما فی العربیہ، کئی عربی لٹریچر میں اس ادب کی مثالیں فَعُهُدُهُ مِنْ بَعْدِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ إِلَى بِدَايَةِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، تو اس کی صدیاں یا اس کا آغاز ہوتا ہے 4 صدی ہجری سے لے کر عہد جدید تک، جبکہ نیپولین نے مصر پر حملہ کیا اور نئے عہد کا آغاز ہوا۔ یہ تقریباً جو 800 سال کا زمانہ ہے، اس میں جو عربی زبان و ادب ہے، سوائے چند استثناءات کے عمومی طور پر ادب میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، بلکہ وہی محاکات، وہی تکرار اور تصنع اور تکلف سے لوگ کام لیتے رہے ہیں۔ گویا کہ صاحب کتاب یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ادب الفاظ ہے یہ خاص ماحول اور خاص پس منظر میں ترقی کرتا ہے، اور پس منظر کیا ہے؟ جبکہ ترقی نہ ہو، سوال اور انحطاط ہو، صلاحیتوں میں جمود پیدا ہو جائے، فکر میں جمود پیدا ہو جائے، تو لوگ طوطے کی طرح رٹا مارتے رہتے ہیں۔ ادب المعانی، یعنی وہ ادب اس میں معنی اور افکار و خیالات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اما اصحاب المعانی فاولئک هم الادباء الذين يبذلون جهدهم لتجوید المعانی، جو معانی کے لوگ ہیں تو یہ وہ ادباء ہیں، ادیب ہیں،
جو اپنی کوشش خرچ کرتے ہیں معانی کو اچھا اور عمدہ بنانے میں. جودہ کے معنی اچھا بنانا، عمدہ بنانا، بہتر بنانا. وترقی کیا اور معانی کے اندر نزاکت اور رقت یا باریک بینی، و ابتکاریہ اور معنی کے اندر نیاپن اور جدت لانے پر توجہ دیتے ہیں. وہ اختیار مختصاتیہ، ابھی جو نئے نئے معنی، افکار اور خیالات آتے ہیں اس کی ترقی پر، اس کے انتخاب و اختیار پر توجہ دیتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلام پیش کریں، کوئی قصیدہ کہیں، خطبہ لکھیں، لٹریچر یعنی نثری نمونے ہو، جب کوئی بات پیش کریں ہر اس میں کوئی نئی بات آئے، اچھا خیال آ جائے، اچھا فکر آئے، ایک ہی بات کا تکرار نہ ہو. محدثات کے معنی یہاں المعانی الجدیدہ، نئے نئے معانی. وَيَكُونُ ذَلِكَ عَامَّةً فِي الْعُقُودِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْحَضَارَةِ. یہ چیز یعنی ادب المعانی، نئے افکار، نئے خیالات، نئے معانی، ان پہلوؤں پر توجہ دینا یہ عام طور پر تہذیب و تمدن کی صدیوں میں زیادہ ہوتا ہے. استجابتاً لمقتضیات الحیات بالقصد الحضاری، کہ تہذیب و تمدنی زمانے میں زندگی کے تقاضے ہیں ان کو اپیل کرتے ہوئے، ان کو قبول کرتے ہوئے. اس طریقے سے بنو امیہ کا آخری عہد اور پھر عہد عباسی ہے. اس کو ہم تاریخ اسلام میں سنہری دور کہتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں مسلمانوں نے علم و فن اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقی کر لی تھی. تمام علوم اسی میں ایجاد کیے گئے، ترقی انہوں نے حاصل کی، اور دیگر قوموں کے جو علوم و فنون تھے عربی زبان میں ان کو منتقل کیا گیا. اسی وجہ سے اس عہد کے جو ادبا ہیں ان لوگوں نے معنوی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی، نئے نئے افکار، نئے خیالات اور اچھے عمدہ معنی پیش کیے. وتنوع الحاجات الثقافیہ، اور جو ثقافتی ضروریات ہوتی ہیں اس کے اندر جو تنوع ہے اس کا خیال کرتے ہوئے. وشیوع علوم المعارف، اور جو نئے نئے علوم و معارف عام ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے. اور ظہور النواحی الادبیہ الکثیرہ، اور بہت زیادہ ادبی نئے نئے گوشے، آفاق اور پہلو کھلتے رہتے ہیں. تو تمدن کے دور میں یہ ضروریات ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو نئی نئی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، اچھے خیالات اور اچھی معلومات پیش کی جاتی ہیں. ومثال ذلك ونجده في التنبي وبالتمام احيانا، ہمیں اس ابتکار و جدت اور نئے پن کی مثال متنبی کے وہاں اور کبھی ابو تمام کے وہاں ملتا ہے. یعنی یہ لوگ سب عہد عباسی کے شاعر ہیں، اور عہد عباسی ہر اعتبار سے ترقی کا زمانہ ہے. تو ان کے سامنے جو لوگ تھے، جیسے حالات و معاملات تھے، اسی اعتبار سے کلام کو پیش کرتے تھے. النثر الفنی، فنی نثر یعنی فنی ادب. ويتصل نطاق النثر الفنی بهذه العهود، ان صدیوں میں یعنی عہد الحضارہ والمدنیہ، تہذیب و تمدن کی صدیوں میں نثر فنی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. وَيَقْوَى، تو ان صدیوں میں نثر فنی بڑی طاقتور ہوتی ہے. وَيَرُوجُ، اور بڑی رائج اور عام ہوتی ہے. وَتَزْدَهِرُ فِيهِ أَصْنَافُ الْكَلَامِ الْمَنْثُورِ، اور کلام منثور کی جو مختلف صنفیں ہیں، ادبی اصناف ہیں، ان کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے. جیسے خطوط ہے، قصہ ہے، مقالہ نگاری ہے، مضمون نگاری وغیرہ. لِأَنَّهَا، دیگر اصناف ہے، وصایا ہے، حکم ہے، امثال ہے، رسائل ہے، خطب ہے. لِأَنَّهَا تَكُونُ أَصْلَحَ مَجَالٍ لِلْجُهُودِ الْأَدَبِيَّةِ، اس لیے کہ جو نثری اصناف ہیں
یہ زیادہ مناسب اور لائق ہوتی ہیں ان ادبی کاوشوں اور کوششوں کے لیے التي تعم اصول الحضارہ، جو ادبی کاوشیں یا تخلیقات یہ تمدن یا تہذیب اور تمدنی ترقی کے زمانے میں رائج ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی تمدن ترقی کرتا ہے، تہذیب کو ترقی ملتی ہے، تمدن کے مظاہر بڑھتے ہیں، تو وہاں پر جو نسل کے اصناف ہیں ان کو زیادہ اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نسل کے اندر زیادہ وسعت ہے علم و عقل کی چیزوں کو بیان کرنے کی، ان کی تشریح اور وضاحت کی۔ اما فی العربیہ، رہی بات کہ تمدن کے دور میں عربی زبان میں نثر نے کیا ترقی کی، کب ترقی کی، تو عربی ادب میں دیکھیں تو فنجد هذا الادب بدأ، تم عربی ادب میں پائیں گے کہ عربی ادب میں اس صنف کا آغاز اس وقت سے ہو جاتا ہے جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی آمد اسلام کے بعد سے۔ جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوتا ہے، لوگ نسل کی طرف دھیرے دھیرے آنے لگتے ہیں۔ بزگا کے معنی طلوع ہونا، اٹھنا، قویہ بلغ، اور پھر یہ ادب طاقتور ہوا، بلغ اوجہ، اور کمال کو پہنچا، اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ شطر اول اصل عباسی، عہد عباسی کے نصف اول میں، یعنی 3 صدی اور 4 صدی ہجری میں۔ اصل تو 3 صدی ہجری ہے۔ یہ عہد عباسی کا سب سے زیادہ سنہرا دور کہلاتا ہے، یعنی علوم و فنون کے اعتبار سے، سیاست اور معیشت کے اعتبار سے، تحقیق و بحث کے اعتبار سے، ایجاد و ابتکار کے اعتبار سے۔ اور چونکہ عہد جاہلی میں یہ ترقی نہیں تھی، تمدنی مواقع نہیں تھے، اس لیے نسل کو زیادہ موقع پھیلنے کا اور ترقی کرنے کا نہیں ملا۔ وَلَقَدْ زَخَرَ الْأَدَبُ الْعَرَبِيُّ مِنْ نَمَاذِجِهِ الْقَوِيَّةِ الْخَالِدَةِ، عربی ادب اپنے زندہ جاوید اور طاقتور نمونے سے مالا مال ہے، نظر آتا ہے ادباء هذا العصر، اس سنہرے روشن زمانے کے ادیبوں کی تحریروں میں، ان کے لٹریچر میں، کتابات کو مانے تحریر، لٹریچر، یعنی عبدالحمید کاتب ہیں، عبداللہ ابن مقفع ہیں، جائز ہیں، وغیرہم، یا ان کے علاوہ ابن العمید ہیں، صاحب ابن عباد ہیں، اور دیگر لوگ، من امثال اصحاب الطابع المیزن، یا دوسرے وہ لوگ جن کے وہاں علمی چھاپ غالب نظر آتی ہے۔ تو جن کے وہاں علم زیادہ غالب رہتا ہے وہ شاعری کو کم اختیار کرتے ہیں، وہ نثر ہی کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تمدن اور علم کی ترقی کے زمانے میں نثر کو زیادہ موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا۔ الشعر، تو جس طریقے سے نثر کے اندر 2 حصے تھے، 2 طبقے ہیں، ایک ادیبوں کا وہ طبقہ جو لفظ کے ظاہر پر توجہ دیتا ہے، دوسرا وہ ہے جو ادب کے معنوی جو پہلو ہے اس پر توجہ دیتا ہے۔ شاعری کے اندر بھی اسی طریقے سے 2 طبقے پائے جاتے ہیں، ایک ادب الالفاظ والا طبقہ اور ایک ادب المعانی والا۔ اما الشعر بهذا العصر فيخضع هو الآخر أيضا للمؤثرات الحضارية ومطالبها، جہاں تک اس زمانے میں یعنی عہد عباسی میں شاعری کا تعلق ہے، تو یہ شاعری بھی والآخر، آخر سے مراد الشعر، تو یہ شاعری بھی جو تمدنی مؤثرات، عوامل
اور رکعت تھے ان کے تابع نظر آتی ہے، اور مطالبی ہے اور جو اس کے نئے نئے تقاضے اور مطالبات تھے اس کے تابع نظر آتی ہے۔ لیکن تقاضے کیا تھی کہ جو علم و عقل ہے اس کو اپیل کرنے والی چیزیں اور باتیں ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے، اگر بیان نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ کو جگہ نہیں مل سکتی۔ وَيَقْوَفِي الْإِعْتِنَاءُ بِالْمَعَانِي فِيهِ فِي هَذَا الْعَصْرِ، چنانچہ اس زمانے میں معنی اور افکار کے پہلو پر اور اس کو آگے بڑھانے پر اور اس میں نیا پن لانے پر وہ اختیار محدثات دیا اور اس میں نئی نئی چیزوں کو اختیار کرنے پر توجہ کا گراو یا توجہ اور طاقتور ہوتی یعنی بڑھ جاتی ہے، لوگ اس پہلو پر توجہ دیتے ہیں۔ وَإِخْضَاءِ الشِّعْرِ لِلْمِيُولِ الْفَنِّيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ الْزَائِدَةِ الْجَدِيدَةِ، اور شاعری کو تابع بنا دیا جاتا ہے ان رجحانات کے جو فنی تھے، علمی تھے اور اس وقت نئے اور عام ہو چکے تھے۔ نئے نئے جو خیالات آ رہے تھے، افکار آ رہے تھے، ان کو بھی شعراء نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اگر بیان نہ کرتے تو گویا کہ انہیں اس میدان میں کوئی مقام نہ ملتا۔ فعندما تغلب على نفوس الشعراء المصحة الفنية، چنانچہ جب شاعروں کے دل و دماغ پر فنی چھاپ اور وجدانی چھاپ غالب آتی ہے تو یمیلون الی اختراع المعانی الجدیدہ، تو پھر یہ شعراء بھی نئے نئے معنی ایجاد کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے جو ثالثہ میں شاعری پڑھی ہے عباسی کی، اس میں پڑھا ہوگا ابو العطیہ کے بارے میں تولید المعانی، کہ وہ شاعر ہے جس کے وہاں نئے معنی ایجاد کرنے کا رجحان ملتا ہے یا وہ باتیں پیش کرتا ہے جس سے پہلے لوگوں نے پیش نہیں کی تھی۔ تو یہ زمانہ تھا، زمانے کا تقاضا تھا کہ یہ جو روش عام ہو گئی ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اگر اختیار نہیں کریں گے تو گویا کہ ناکام ہوں گے۔ وَإِحْدَاثِ صُوَرٍ فَنِّيَّةٍ قَشِیبَةٍ، اور خالص فنی شکلیں پیدا کی جانے لگی، جیسا کہ متنبی وہاں، ابن رومی کے وہاں ہے۔ وَالنُّزُولِ إِلَى رَغَبَاتِ الْعَامَّةِ وَأَهْوَائِهِمْ، اور پھر عوام الناس کی جو خواہشات اور ان کی جو ترغیبات تھی اس پر بھی لوگ اتر آئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا رجحان کیا ہے، وہ کیا پسند کرتے ہیں، تو شعراء نے اس کو بھی اختیار کیا۔ فَحِينَئِذٍ تَضْعُفُ لِلْأَدَبِ الْحِسْمَ وَالرَّذَانَةِ، جب یہ چیز غالب آتی ہے یعنی عوامی رجحان، کہ سب کے یعنی عوام کی جو خواہشات ہیں یا عام جو مطالبات ہیں ان کی رعایت کرنا ہے، تو پھر ادب میں شرم و حیا اور سنجیدگی کا پہلو کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خواہشات ہر طرح کی ہوتی ہیں، اخلاق کے دائرے کی بھی ہوتی ہیں اور اخلاق کے دائرے کے باہر کی بھی ہوتی ہیں۔ حشمہ کہتے ہیں شرم و حیا، رزانہ سنجیدگی۔ اور مثال ہو، اس کی مثال ہمیں بشار بن برد، ابو العطیہ، ابو نواس، ابن حانی اندلسی کے وہاں، انہوں نے وہ باتیں بھی بیان کر دی، وہ چیزیں بھی جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں، جیسے غزل المذکر وغیرہ ہے، محبوب سے تذکرہ ہے، اس کا سراپا وغیرہ۔ امن شاکلہم من الشعراء، یا دیگر شعراء جو ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ شاکلہم اکتفا اثرہم، عباسی عہد میں اور پھر ترقی یافتہ اور روشن اندلسی زمانے میں بھی، یعنی اندلس کا دور وہی ہے جو عہد عباسی ہے، اس لیے بنو امیہ کے لوگ ہی بھاگ کر اندلس چلے گئے تھے۔ تو جس طریقے سے بنو عباس نے بغداد میں ترقی کی تھی، اسی طریقے سے بنو امیہ نے جا کر مرتبہ وغیرہ میں ترقی حاصل کی، تو وہاں بھی تمدنی چیزیں آ گئی تھی۔ تو جس طریقے سے بغداد یا شام کے جو شعراء تھے ان لوگوں نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا تھا،
اندلس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو عوام کی خواہشات کا خیال کرتے ہوئے یہ باتیں بیان کی. ظاہرہ اے مشرقہ روشن. وعندما تغلب على النفوس المسح العلمیہ الفکریہ، اور دوسری طرف جب شاعروں کے دل و دماغ پر علمی اور فکری چھاپ غالب ہوتی ہے، یعنی علم کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، یمیل الشعراء، تو پھر یہی شعراء مائل ہوتے ہیں، ان کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے کہ جو ذہنی اور عقلی شکلیں ہیں ان کو بیان کیا جائے، جو افکار و خیالات ہیں ان کو مصور شکلوں میں پیش کر دیا جائے. اس طریقے سے دیکھیں ابن رومی نے جب سورج غروب ہو رہا ہے اور چمن اور باغیچے میں کلیوں پر اور پھولوں کا اثر پڑتا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ گویا کہ کوئی دوشیزہ ہے جو اپنے محبوب سے جدا ہو رہا ہو اور وہ پھر وہ اثر بیان کرتا جاتا ہے. وَالتَّقْعِيدِ الصُّوَرِ الْفِكْرِيَّةِ، اور جو فکری شکلیں ہیں، افکار کی صورتیں ہیں، ان کو نوٹ کرتا ہے، جیسا کہ متنبی کے وہاں بہت سے خیالات ہیں. وَبَيَانِ نُكَتٍ عَقْلِيَّةٍ لَطِيفَةٍ بِالرُّوحِ الْعِلْمِيَّةِ جَافَّةٍ، پھر وہ خشک علمی روح کے ساتھ جو نازک اور باریک عقلی نکتے ہیں ان کو بھی بیان کرنے لگتا ہے. حالانکہ شاعری روح کے یہ خلاف ہے. شاعری کی روح یہ ہے کہ وجدان اور شعور کی باتیں جتنی زیادہ قوت سے بیان کی جائیں گی کلام میں اتنی ہی تاثیر پیدا ہوتی ہے. فَيَضْعُفُونَ بِطَبِيَّةِ الْحَالِ، اذن جب یہ رجحان غالب آتا ہے تو طبعی طور پر شعراء کمزور پڑ جاتے ہیں عن العنایہ بجزالۃ العبارہ، کہ وہ عبارت کی جو پختگی ہے اس پر توجہ کم جاتی ہے، یعنی عبارت میں کیول یا اس کے اندر تاقید اور غموس پیدا ہو جاتا ہے. وہ جمال تعبیر کا جو اس میں جمال ہے اس پر توجہ کمزور ہوتی ہے. وسلاست الفاظ کے اندر جو سلاست اور روانی ہوتی ہے اس پر توجہ کم ہوتی ہے. وَإِنَّهُ كُلَّمَا يَقَعُ فِي الْأَدَبِ هَذَا الْخَلَلُ، یہی شعراء کہ جب بھی ان کے ادب میں خلل، کوئی نقص یا کوئی کمی آتی ہے، يَصُدُّونَهُ بِمُؤَثِّرَاتٍ اضافیہ من البلاغۃ والبدیع، تو یہ لوگ اس نقص کو، اس کمی کو دور کرتے ہیں اضافی چیزوں کے استعمال سے، یعنی جو بلاغت کے اصناف ہے، جناس ہے، دماغ وغیرہ ہے، یا علم بدیع کا استعمال ہے، اس کے ذریعے سے ظاہری نقص کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز ابو تمام وغیرہ کے وہاں بہت ملتی ہے. اور مثال ذالک ما نجد، اس کی مثال ہمیں ابو تمام اور کبھی متنبی کے وہاں ملتی ہے کہ ان لوگوں نے کے وہاں فکر غالب ہے، علمی جو نقاط ہیں یا باریک عقلی جو چیزیں ہیں ان کو بیان کرنے پر توجہ دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے عبارت میں کہیں خلل پڑتا نظر آتا ہے تو فوراً یہ علم بدیع کی شکلیں ہیں ان کے استعمال سے اس نقص کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِلَى ذَلِكَ يُشِيرُ مَقَالُهُ، خود اس کی طرف متنبی کا وہ قول اشارہ کرتا ہے جو اس نے خود اپنے اور ابو تمام کے بارے میں کہا تھا کہ شاعری میں ان دونوں کا مقام کیا ہے اور دیگر کا مقام کیا ہے، کہ انا و ابو تمام حکیمان، میں اور ابو تمام یہ دونوں حکمت والے ہیں، یعنی ہمارے کلام میں حکمت و دانائی اور عقل کی اپیل زیادہ ہے. وہ بیان کیا تھا جن کا تعلق عقل و دانائی سے ہے. والشاعر البوتری، اور شاعر تو حقیقت میں بوتری ہے، یعنی وجدان اور شعور جو ہے، عاطفہ خیال ہے، جو شاعری کی روح اور جان ہے، اس کو بیان کرنے والا تو بوتری ہے. تو گویا کہ متنبی نے خود اعتراف کر لیا کہ ان کے وہاں علم کا پہلو غالب ہے اور بوتری کے وہاں اصل جو چیز ہے وہ پائی جاتی ہے.
والبحتری وإن كانت تلمیذا، بحتری اگرچہ یہ ابو تمام ہی کا شاگرد ہے، لکنہ استطاع تجنیب نفسہ بالتفویض، لیکن اس نے اپنے آپ کو شاعری میں جو ادبی پہلو ہے، ادبی پہلو میں افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ انا عموماً ہوتا یہ ہے کہ شاگرد وہی روش اختیار کرتا ہے جو اپنے استاذ کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بوتری نے دیکھا کہ ان کے جو استاذ ابو تمام وہ علمی رجحان اختیار کرتے ہیں جو شاعری کے روح کے خلاف ہے، تو انہوں نے اور چیزوں کو تو اختیار کیا لیکن ابو تمام کے اس روش کو اختیار نہیں کیا، انہوں نے توازن قائم کیا کہ جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ معانی کے اندر جدت ہو، نیاپن ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے کہ الفاظ کے پہلو پر بھی توجہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ الفاظ مشکل آ جائے اور مفہوم اس کے اندر دب جائے۔ تو بحتری نے گویا کہ دونوں کا خیال رکھا ہے، معانی کے اندر بھی ندرت اور نیاپن ہے اور الفاظ کے استعمال میں بھی اس کا خیال رکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی تاکید، کوئی رموز، خرابت نہ ہو، بلکہ سلاست، روانی جو ٹیکسالی الفاظ ہیں اس کا استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے ناقدین نے بحتری کو ان دونوں پر فائق قرار دیا ہے۔